میں اب ڈائریکٹلی ان 3 مثالوں کی طرف جا رہا ہوں جی. آپ اس پر توجہ دیجیے گا, کوشش کیجیے گا, اس کو کرٹیکلی بھی دیکھیے گا. ہمارے گھروں میں بالعموم ایک بہت بڑی روایت ہے جس کو اوبیڈینس کہتے ہیں. یہ اتنی مس انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جس وقت میں لوگوں سے آلموسٹ تقریباً اوور 100 کیمپسز پھر کے میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا کہ what are the qualities that we want from our children, what are the qualities that we want to inculcate, instill in our children. اس میں جو ایک سب سے بڑی کوالٹی آتی تھی سامنے وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رسپیکٹفل ہوں, اور اس رسپیکٹ کی جو شو ہے, یعنی ہاؤ ول دیٹ رسپیکٹ اپیئر, بیکاز وداؤٹ رسپیکٹ اٹ سیلف از این ایبسٹریکٹ تھنگ. وہ آپ اصل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسپیکٹ پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیں اور اس کو پہچان لیں, بلکہ رسپیکٹ کچھ رویوں کا نام ہے. تو کیسے رسپیکٹ اپیئر کرے گی, تو میں آپ کو بتاؤں اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کی سب سے بڑی علامت اوبیڈینس ہے. اوبیڈینس اور رسپیکٹ میں بہت فرق ہے. اوبیڈینس از ناٹ اے پارٹ آف رسپیکٹ. اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے بڑے کی طرف سے, یا جس کے لیے بھی میں اوبیڈینس شو کر رہا ہوں, اس کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کی بات کو مانوں گا. رسپیکٹفلی مانوں گا تب بھی ٹھیک ہے, ڈس ریسپیکٹفلی مانوں گا, دل میں برا جانتے ہوئے مانوں گا تب بھی ٹھیک ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ اوبیڈینس ہے. اوبیڈینس جس وقت ہم اپنے گھروں کی روایت بناتے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. میں ایک ایک چیز کو لے رہا ہوں جی, اس پہ بہت بریفلی بات کروں گا بیکاز ادروائز بات لمبی ہو جائے گی بہت. سب سے پہلی چیز یہ کہ اوبیڈینس بیسیکلی تھنکنگ ابیلٹیز کو ہینڈل کرتی ہے. یعنی جس وقت آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فضول سوال نہیں کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وہ بات مانو, تو اصل میں اس کے سوالات کو بھی اور اس کی انکوزیشن کو بھی اور اس کی کیوریاسٹی کو ڈسکریج کر رہا ہوں. یہ جو تھنکنگ ابیلٹی ہے یہ انسان کے لیے ایک لائف لانگ, وہی لائف سکلز جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, پچھلی دفعہ لائف سکلز میں شامل ہے. تھنکنگ اونلی ڈیولپس تھرو تھنکنگ. اگر آپ یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے لائک ڈیسیژن میکنگ, کہ آپ اگر ڈیسیژن میکنگ کر نہیں رہے ہیں تو آپ کو مینجمنٹ کی کتاب پڑھ کے ڈیسیژن میکنگ نہیں آئے گی. آپ اگر تھنکنگ کی اسکل کو جانتے نہیں ہیں اور کانسیکوینشل تھنکنگ آپ کی جو ہے وہ آپ نے انکلکیٹ نہیں کی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 سبق دیے جائیں گے اور آپ تھنکنگ سیکھ جائیں گے. تھنکنگ ابیلٹیز کو سب سے پہلے یہ ہینڈل کرتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم when we are living in an environment of obedience, we start learning and accepting power structures. اور مزے کی بات یہ کہ we are not only learning and accepting power structures, ہم اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں وہ پاور سٹرکچرز اور ان کی ایجنسی بھی لے لیتے ہیں. یعنی اب ہم بھی اسی طرح سے معاملہ کریں گے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جس طرح سے ہمارے بڑے کر رہے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ compliance towards whoever is perceived as authority. آپ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں, ظاہر ہے کہ ماں باپ تو ان کو اچھا ہی چاہیں گے, لیکن جس وقت ماں باپ جو ہیں وہ ان کو اوبیڈینس کی عادت ڈال دیتے ہیں تو اصل میں جو وہ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اصل میں اتھارٹی کے آگے سر نگوں ہونا ہے, ہم نے اتھارٹی کی بات ماننی ہے, ان کے ساتھ کمپلائی کرنا ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. یہ دس از اے پارٹ آف اے ریسرچ. مجھے ایگزیکٹلی اس کا سروے نہیں یاد, ایک سروے ہوا تھا اور میں آئی کین گیٹ دیٹ فار یو, دیٹس ناٹ اے پرابلم. اس کے مطابق وہ بچے جو کہ زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں ان بچوں میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ٹین ایجز میں پہنچتے ہیں, اپنی ٹین ایجز میں, تو وہ they want to become a part of a group and whatever the qualities of that group are, وہ اس کو بغیر کسی تردد کے اڈاپٹ کرنے میں محسوس نہیں کرتے کوئی رکاوٹ. یعنی اگر مثال کے طور پر اس گروپ میں کوئی بری عادتیں ہیں آپ کی نظر میں, تو وہ اس کمپلائنس میں جس چیز کو انہوں نے شروع سے بچپن سے سیکھا ہے اسی کمپلائنس کی اپلیکیشن میں وہ اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اسی طریقے پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, that many times some mothers and some fathers
وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا تھا لیکن اب پتہ نہیں پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات سے انکار نہیں کرتا تھا, کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا تھا, جو کہتے تھے مانتا تھا, لیکن اب وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اب اس کے لیے پاور سٹرکچر چینج ہو گیا ہے, اب وہ کسی اور کا اوبیڈینٹ ہو چکا ہوا ہے. دس از واٹ ہیپنس. اچھا جی, دا نیکسٹ پوائنٹ از پرسنل ویلیوز, ڈائریکشن اور پرپز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. وین یو آر آل دیٹ یو آر ڈوئنگ از اوبیئنگ somebody else, تو آدمی کے اندر جو ویلیوز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو ڈائریکشن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور زندگی کے مقصد کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں دیر از نو پرابلم ان ایون کولوڈنگ ان کرپشن. ہم کرپشن میں اگر ہماری اتھارٹی جو ہے وہ ہم سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللیگل ہے یا اس میں غلطی ہے, تو ہمیں اس کو کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں محسوس ہوتی. یہ اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر بیکاز آف دس کوالٹی آف اوبیڈینس ایک ڈپلسٹی پیدا ہوتی ہے. اس کی انٹیگریٹی, جس طرح میں نے اوپر کی ساری بات کی, یہ واضح کر رہی ہے کہ جب آپ کو اپنی ویلیوز کو سیکریفائز کرنا پڑے, اپنی ڈائریکشن کو اور اپنے پرپز کو سیکریفائز کرنا پڑے, when you are colluding with your authority against your moral calls, تو یہی چیز ہے جس کو ہم ڈپلیسٹی کہتے ہیں. اور ڈپلیسٹی کی ایک اور بھی بڑی اہم وجہ ہے جی, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ بغیر دل کی رضامندی سے اوبیڈینس شو کر رہے ہوتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے, تو اصل میں آپ کی اندر کی سچویشن اور ہوتی ہے اور بظاہر آپ اور جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ فائنلی ریئیکٹیو ڈیفائنس, یہ ایک اور ریئیکشن ہے جی. اوبیڈینس کے ماحول میں دو ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلائنس, جس کا میں نے اوپر ذکر کیا, اور دوسرا ریئیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفائنس. اور ڈیفائنس اصل میں اپنی بدترین صورت میں یہ ہوتا ہے کہ irrespective of what the order is, وہ ٹھیک ہے غلط ہے, وہ جو کچھ بھی ہے, میں نے اس کو ڈیفائی کرنا ہے. اور یہ بھی ایک ریئیکشن بڑا کامنلی پیدا ہو جاتا ہے جی, that I will not agree with what my authority is saying. آپ اس کی ایک نوعیت کی شکل دیکھ سکتے ہیں where two members of two different political parties are interacting. اس نے دوسری پارٹی کو بہرحال غلط ہی کہنا ہے, بیکاز وہ چاہے وہ اتھارٹی اس کی ڈائریکٹلی ہے یا نہیں, لیکن اس نے یہ ویلیو لی ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دوسری پارٹی کو لازماً غلط کرنا ہے. کئی مرتبہ یہ ریئیکشن کے طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے اپنے انوائرمنٹ میں جو بھی موجود ہے. تو اوبیڈینس سے جو انوائرمنٹ ہے, دیکھیے اس میں فرق کیا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوبیڈینس ہوتی کیوں ہے. اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دیٹ میکس تھنگز ایزیئر. آپ جو امیجیٹلی چاہتے ہیں, اگر بچہ اوبیڈینٹ ہے تو وہ کر دے گا, لیکن اس کی زندگی پر یہ اثرات مترتب ہو رہے ہیں. These are the effects that are being created on his life, اور یہ اصل میں لائف لانگ رہنے ہیں unless کہ he becomes conscious of them and decides to get rid of them.